دوستوں، بچپن میں آپ نے کہیں نہ کہیں سر کٹے انسان کی کہانی ضرور سنی ہوگی۔ ایسی ہی ایک کہانی ہمیں پنجاب سے موصول ہوئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سلمان نامی شخص لاہور سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور وہ اکیلا ڈرائیو کر رہا تھا۔ بس اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کسی طریقے سے جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ راستہ سنسان اور ویران تھا۔ اچانک ہیڈ لائٹ کے سامنے اسے ایک شخص کھڑا ہوا دکھائی دیا، سفید کپڑوں میں، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر لفٹ مانگنے کا اشارہ کیا۔ سلمان نے گاڑی سلو کی اور شیشہ نیچے کیا اور پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ اس شخص نے کہا مجھے آگے موڑ تک چھوڑ دو۔ بہرحال سلمان نے سوچا بارش ہو رہی ہے تو اس نے اس شخص کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ اچانک سلمان نے اس سے سوال کیا کہ آپ اتنی رات کو کہاں جا رہے تھے؟ تو اس شخص نے پیچھے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں اپنا سر تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی سلمان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پچھلی سیٹ پہ ایک دھڑ بیٹھا تھا اور اس کا سر نہیں تھا۔ دوستوں، آپ تصور کریں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا، آپ کی گاڑی میں ایک بنا سر والا انسان ہوتا تو آپ پہ کیا گزرتی۔ سلمان نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے بریک لگاؤں، مگر گاڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر گاڑی اچانک ایک پرانے پل کے قریب جا کر خود سے رک گئی۔ پیچھے سے آواز آئی، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا سر ہے۔ کہا جاتا ہے کئی سال پہلے اس پل پہ ایک حادثہ ہوا تھا جہاں ایک شخص کا سر کٹ گیا تھا۔ تب سے لوگ کہتے ہیں یہاں پر کچھ عجیب ہوتا ہے۔ جیسے ہی پل کے پاس گاڑی رکی تو پیچھے سے آواز آئی، وہ دیکھو میرا سر، اور جاؤ اسے لے کر آؤ۔ سلمان کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ پل کے نیچے ایک واقعی انسانی سر پڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سلمان کو گھور رہا ہے۔ سلمان نے کہا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا، سب ایسا ہی کرتے ہیں، حادثے کے وقت ہمیشہ اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ سلمان نے پوری قوت سے دروازہ کھولا اور بھاگنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کوئی چیز اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ وہی بنا سر والا انسان سلمان کے پیچھے رینگ رہا تھا۔ سلمان دل ہی دل میں کلمہ پڑھتا جا رہا تھا اور دعا کرتا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے آج میری جان بچ جائے۔ کھیتوں سے بھاگتے ہوئے اسے سامنے کہیں ایک گھر کی روشنی دکھائی دی۔ سلمان کسی طریقے سے گاؤں پہنچ گیا۔ ہانپتا ہوا وہ ایک دروازے کے قریب پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ دستک دیتا، وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والوں نے سلمان کو وہاں بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ وہ بہت ہی ڈرا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کئی دن تک سلمان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اکثر راتوں کو چیخا کرتا تھا اور کہتا تھا، میں نے اسے دیکھا، وہ بنا سر والا انسان تھا۔ آج بھی سلمان اس واقعے کو یاد کر کے اکثر ڈر جاتا ہے۔ دوستو، آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہماری کہانی پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔